لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب نولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی یہ برکتوں والی سعادتوں والی رات ہمیں نصیب فرمائی۔ احادیث کے مطابق شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین کا سلف صالحین اولیاء اکرام کے بھی بہت سارے فرمودات اس موضوع پہ ملتے ہیں کہ یہ جو 27ویں رات ہوتی ہے یہ شب قدر ہوتی ہے۔ بہرحال شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید شب قدر کو آسمان دنیا پہ نازل ہوا، پھر وہاں سے جبریل امین 23 سال کے عرصہ میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اللہ کا کلام لے کے تشریف لاتے رہے۔ اس طرح 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن اور مومن کے قرآن کے ساتھ تعلقات اور ذمہ داریاں۔ قرآن مجید کے کچھ میں فضائل آپ کو سناؤں گا، پھر یہ بتاؤں گا کہ ایک مومن کی قرآن کے حوالے سے ذمہ داریاں کیا ہیں، پھر یہ بتاؤں گا کون کون سے ایسے طریقے ہیں جن طریقوں کے ذریعے قرآن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیا مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے مضبوط منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس آیت کے معنی کو آپ کا پتہ چلنا چاہیے۔ بے شک قرآن سب سے
مضبوط منزل تک پہنچاتا ہے۔ عزیزان من، یہ آیت قرآن مجید کی شان میں نہایت جامع آیت ہے۔ قرآن جس مضبوط ترین منزل کی طرف لے کر جاتا ہے وہ زندگی کا بہترین دستور ہے، کامیابیوں کا وہ راستہ ہے جس راستہ کی منزل مقصود جنت ہے۔ قرآن کہاں لے کے جاتا ہے بندے کو؟ جنت کی طرف۔ جس راستے کی طرف قرآن چلاتا ہے وہ راستہ جنت کو جاتا ہے۔ قرآن کا لفظی معنی ہے پڑھنا۔ علوم القرآن اور اصول فقہ کی کتابوں میں تمام علماء نے متفقہ طور پر قرآن کی یہ تعریف لکھی ہے: ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل الامین علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول الینا بالتواتر۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا معجزانہ کلام ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ قرآن صحائف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہوتا ہوا آیا ہے۔ یہ اصول فقہ اور علوم القرآن کی کتابوں میں قرآن کی تعریف لکھی ہوئی۔ پھر قرآن دنیا کے اندر واحد ایسی الہامی کتاب ہے جو نازل ہونے کے بعد آج تک اپنی اصل زبان میں، اصل الفاظ کے ساتھ، اصل لہجے کے ساتھ مسلسل پڑھی جا رہی ہے اور اسی لیے محفوظ ہے۔ اور قرآن واحد ایسی الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ قرآن مجید سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مالک نے فرمایا یعنی بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قرآن میں مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور دعا نہ کر سکا، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اتنا قرآن پڑھتا ہے، قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، اسے وقت ہی نہیں لگا قرآن پڑھنے سے کہ میں اللہ کا ذکر اور بھی کوئی کر لوں یا اللہ کی بارگاہ سے کوئی دعا ہی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس طرح قرآن پڑھتا رہتا ہے، دعا بھی نہیں مانگ سکتا، میرا اور کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتا، سن لو وہ ایسا قرآن کا قاری ہے کہ جتنے لوگ دعائیں مانگنے والے ہیں وہ سارے مانگ رہے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کا قاری ہے جسے دعا مانگنے کا وقت نہ ملا، قرآن میں اتنا مصروف رہا، جسے اور ذکر کرنے کا وقت نہ ملا، قرآن میں اتنا مصروف رہا، خدا فرماتا ہے میں اسے دیگر مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ پھر یہ بھی قرآن کی فضیلت ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن کو سیکھنے والا دوسروں سے بہتر بن جاتا ہے، قرآن کو دوسروں کو سکھانے والا بھی دوسروں سے بہتر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ ختم ہوا۔
قرآن کی فضیلت کے حوالے سے میں نے آپ کو 3-4 احادیث سنائی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ قرآن کے مقاصد کیا ہے، قرآن کا عنوان کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حل کتاب اللہ عنوان، کہ حضرت کیا اللہ کی کتاب کا کوئی موضوع یا عنوان ہے؟ فقال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی کتاب کا موضوع اور عنوان ہے۔ پوچھنے والے نے پھر کہا وَأَيْنَ هُوَ، حضور اگر وہ عنوان ہے تو مجھے بتائیے کہ قرآن میں کہاں مذکور ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ہے هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 پڑھی اور فرمایا کہ اس آیت میں قرآن کا عنوان موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے انتہا درجہ کا پیغام ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور یہ کہ لوگ جان لیں کہ معبود صرف وہی اللہ ہے، اور یہ کہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ کون کون سے مقاصد بیان ہوئے؟ کہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے، لوگ یہ جان لیں کہ معبود صرف وہی ایک ہے، اور تیسری بات کہ قرآن سے عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ پتہ چلا کہ قرآن کا مقصد، قرآن کا موضوع، قرآن کا عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ قرآن ڈرانے کے لیے ہے، قرآن لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہ اللہ ہے، اور قرآن کا موضوع تیسرا کیا ہے؟ وہ یہ کہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اگر قرآن ہمیں ڈرانے کے لیے ہے، تو آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اس قرآن کے لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ظاہر ہے یہ قرآن آیا ہے، ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری سورہ بقرہ آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا۔ پہلی ذمہ داری قرآن پر ایمان لانا۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا۔ دوسری ذمہ داری قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا۔ دوسری ذمہ داری ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ خالق کائنات نے فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کیا، اور وہ ایسی تجارت کی امید میں ہے جو کبھی نقصان نہیں دیتی۔ تیسری ذمہ داری قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، قرآن کو رموز و اوقاف کے لحاظ سے پڑھنا، جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے اس طرح قرآن کو پڑھنا۔ خالق کائنات نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور تلاوت اس طرح کرنا کہ قرآن کو رموز و اوقاف کے لحاظ سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ چوتھی ذمہ داری جو ہم پہ عائد ہے قرآن کے لحاظ سے، وہ قرآن جس کا جشن آج ہر مسجد میں منایا جا رہا ہے، ہر مسجد میں قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید کے تذکرے ہو رہے ہیں، اپنی مسجد میں بیٹھ کے ہم بھی قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ سب کو آگاہ کر رہا ہوں کہ جس قرآن کا ہم جشن منا رہے ہیں اس قرآن کی لحاظ سے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے چوتھی ذمہ داری ہے قرآن کو غور سے سننا، قرآن کو غور سے سننا۔ خالق کائنات نے سورہ اعراف آیت نمبر 204، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خود چپ رہو۔ چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو قرآن کو غور سے سننا ہے، خود چپ رہنا ہے۔ ایک ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے اگر کوئی قرآن کی آیت ہمیں آتی ہو نا
کوئی قاری قرآن کی وہ آیت تلاوت کر رہا ہے یا سورت تلاوت کر رہا ہے، جو سورت ہمیں آتی ہے ہم ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے. قرآن کہتا ہے جب قرآن کی تلاوت سن رہے ہو اس پہ غور کرو، تم نے خود نہیں پڑھنا، چپ رہنا ہے. چوتھی ذمہ داری کیا ہوئی؟ قرآن کو غور سے سننا اور چپ رہنا. پانچویں ذمہ داری قرآن کو سمجھ کر اس پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. پانچویں ذمہ داری قرآن کے لحاظ سے جو مومن پہ عائد ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ تدبر کرنا، تفکر کرنا، سوچ بچار کرنا. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا، قرآن کو اس لحاظ سے پڑھنا سمجھنا، یہ ہم پہ قرآن کی پانچویں ذمہ داری. اللہ اکبر. خالق کائنات نے سورہ محمد آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی سرزنش فرما رہا ہے کہ قرآن کو غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن میں کیا کیا علوم و معارف ہیں، قرآن میں ہمارے لیے کیا احکام ہے. قرآنی آیات کو اس لحاظ سے پڑھنا سننا کہ اس میں غور و تدبر کیا جائے، یہ ہم پہ پانچویں ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. چھٹی ذمہ داری قرآن کا دامن تھام کے رکھنا، قرآن سے وفا کرنا، قرآن سے وفا کرنا، قرآن کو چھوڑنا نہ، تمسک بالقرآن کرنا، قرآن کا دامن تھامے رکھنا، یہ ہم پہ چھٹی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. اور آپ حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہ قرآن کی آیہ مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ یہ سوچ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر والے دن جن کی ہم شفاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، امید ہے کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ محبوب جن سے ہم شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، وہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت لگائیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول فرمائیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مجھے بتائیے اگر ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، تو ہم یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ یہ میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، باب بلے شاہ کی میں آپ کو کافی نہیں سنا رہا، نہ میاں محمد بخش صاحب کا کلام سنا رہا. یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب قیامت والے دن یہ شکایت لگائیں گے. یہ آیت کا مفہوم ہے کہ میرے محبوب یہ شکایت لگائیں گے کہ یا اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو بتائیے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ حضور ہماری شفاعت فرمائے؟ بہت مشکل کام ہے. حضور کی شفاعت اگر حاصل کرنی ہے تو قرآن کو دامن تھامنا ہوگا، قرآن کا دامن تھامنا ہوگا. قرآن کو پس پشت ڈال کے کسی قسم کا تجھے پروٹوکول نہیں مل سکتا. اللہ اکبر. سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موطا امام مالک میں موجود ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبیہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور اپنی اطرت. اللہ کا قرآن اور اہل بیت. اس طرح کی چونکہ میرا موضوع قرآن کے حوالے سے ہے اس لیے میں نے اس حدیث مبارکہ کا متن آپ کو پڑھ کے سنایا. گویا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ اپنی سیرت کو بھی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے قوموں کو ترقی دیتا ہے اور جو اسے چھوڑ دیتے ہیں انہیں گرا دیتا ہے. یہ کس نے فرمایا؟
حضرت عمر فاروق نے روایت کیا اور فرمان میرے حضور کا ہے، سچے رب کے سچے محبوب نے یہ سچی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے قوموں کو ترقی دیتا ہے، جو اسے چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں گرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصا بکتاب اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کی وصیت فرمائی۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انہا ستکون فتنۃ۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا انہا ستکون فتنۃ، کہ جلد ہی فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی یہ بات سنی تو میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب فتنے کھڑے ہو جائیں گے حضور ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ۔ حضور نے فرمایا جب فتنے آ جائیں ان سے نکلنے کا راستہ فقط اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کتنے فتنوں کا شکار ہے امت مسلمان۔ دنیا میں ہر طرف آپ کو فتنے نظر آ رہے ہیں۔ ہم فتنوں کا شکار کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے کیوں امت مسلمہ فتنوں کے شکار ہے؟ اور اس فتنوں کے شکار سے، یہ فتنوں کے ماحول سے امت مسلمہ نکل کیوں نہیں رہی؟ حالانکہ حضور نے اس کا علاج بتا دیا ہے کہ فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ کہیں ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو نہیں؟ ہم فتنوں کا شکار اسی لیے ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ، بڑی معروف ان کا کلام ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ میں چند اشعار لکھے کہ ہمارے مولا ہمارے بڑوں نے فلاں کام کیا، ہمارے سلف صالحین نے فلاں کام کیے، ہم نے ایسے کر دیا، ہم نے ایسے کر دیا۔ یہ سارا شکوہ لکھا، پھر اس کا جواب شکوہ بھی لکھا خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے خود ہی اپنے الفاظ میں ایک شاعری کے انداز میں، بڑا معروف کلام ہے ان کا۔ اقبال نے جب شکوہ کیا تو اس نے کہا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، سرے فاراں سے کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، آج پھونکتی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں تجھے یاد نہیں۔ جب اقبال نے یہ شکوہ کیا کہ ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا تھا، ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا تھا، تو پھر جواب شکوہ میں خود ہی لکھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج امت مسلمہ کی زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن سے وابستگی ختم کر لی، ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ ختم کر لیا، وہ قرآن جو سارے فتنوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ آج سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پوچھتے، ہم قرآنی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ امت مسلمہ قرآن سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ آج بھی اگر ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ امت مسلمہ ان فتنوں سے نکل نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے بالکل شروع میں پہلی آیہ مبارکہ، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
مالک فرماتا ہے یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ پھر سنیں، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، اندھیروں سے نکال کر، اندھیرے زیادہ ہے نا، اندھیروں سے نکال کے چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہاں آتا کہ اندھیروں سے نکال کے نوروں میں لے آئے یا انوار میں لے آئے۔ اندھیرے کتنے بھی زیادہ ہوں ان سب کے لیے اکیلا نور ہے، ایک نور بیان فرمایا۔ گویا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے یا یہ نور ہے یا سراپا نور بنا کے میں نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے۔ اے محبوب، جتنے بھی دنیا میں اندھیرے ہیں تیری ذات ان سب اندھیروں سے نکالنے کا باعث ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ اندھیروں سے شرک ایک اندھیرا ہے، کفر اندھیرا ہے۔ حضور کے دور سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے جن میں تحریف ہو چکی، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، بدھ مت، جتنے بھی باطل مذاہب تھے جو تحریف شدہ تھے، اصلاً عیسائیت اور یہودیت ٹھیک ہے لیکن جو تحریفات ہیں وہ سارے ظلمات ہیں، وہ سارے اندھیرے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ قرآن نازل ہوا تو وہ جتنے دین تھے، جتنے باطل ادیان تھے، گویا حضور کا آنا، قرآن کا نازل ہونا ان سارے ادیان کے لیے ناسخ بن گیا، سارے دین منسوخ ہو گئے۔ محبوب، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہماری گفتگو کا آخری پورشن وہ ہے کہ قرآن سے ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں، قرآن سے کون سے ایسے طریقے ہیں کہ ہم قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ 4 طریقے ہیں۔ کتنے؟ نمبر 1، قرآن کو ناظرہ پڑھنا، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا۔ نمبر 2، قرآن کو حفظ کرنا۔ نمبر 3، قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 4، قرآن پر عمل کرنا۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ اب ان 4 طریقوں پہ میں تھوڑی تھوڑی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ موجودہ دور کے اندر آپ سارے احباب ان حالات سے آگاہ نہیں، ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو، بچیوں کو، بچوں کو یونیورسٹیز کے ڈاکٹر، نام نہاد مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ناظرہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، قرآن کو حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہماری نوجوان جو جنریشن ہے انہیں قرآن سے اس طرح دور کیا جا رہا ہے کہ قرآن کا ناظرہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا تم طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہو؟ قرآن کو حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے جتنی دیر تک اس پہ عمل نہ کیا؟ ایسی باتیں کر کے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ میرا مقصد، چونکہ یہاں کوئی ینگ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، باتوں کو آپ سمجھتے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے جو ان کے سامنے جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے اس کا بھی ازالہ ہو اور قرآن کی شان بھی بیان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز، پہلا طریقہ جس کے ذریعے ہم قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ ہے قرآن کو ناظرہ پڑھنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یعنی تلاوت کا حکم آیا کہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ بعشر امثالھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا،
اسے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ آگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، حضور فرماتے ہیں الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ گویا حضور نے فرمایا جو الف لام میم پڑھے گا اسے اللہ 30 نیکیاں دے گا۔ اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ ظاہر ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں جنہیں متشابہات میں سے قرار دیا گیا ہے، اور ان کا حتمی معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر اس کا معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن کے 3 حروف مقطعات جن کے ہمیں معنی بھی نہیں آتے، معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، لیکن ہم نے قرآن سے وہ تلاوت کیے، الف 10 نیکیاں مل گئی، لام 10 اور مل گئی، میم 10 اور مل گئی۔ ہم ان حروف کو سمجھتے بھی نہیں، معنی بھی نہیں آتا، فقط تلاوت کرنے سے 30 نیکیاں مل گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ، ان کے لیے فقط یہی ایک حدیث کافی ہے۔ پھر آگے چلیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہر رات قرآن کا تہائی حصہ تلاوت کرے۔ حضور نے فرمایا کہ تواڈے واسطے کیڑا اوکھا کام ہے کہ تسی ہر رات نو 1/3 حصہ قرآن پڑھ لو۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ سے کی تو صحابہ نے پوچھا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا مشکل ہے قرآن کا 1/3 حصہ تلاوت کرنا، حضور ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں کوئی کیسے تلاوت کر سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، حضور نے فرمایا سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 حصہ کے برابر۔ گویا جس نے 1 مرتبہ قل هو اللہ سورت پڑھی اسے 1/3 قرآن کا ثواب مل گیا، جس نے 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اسے مزید 10 سپاروں کا ثواب مل گیا، جس نے 3 مرتبہ پڑھ لی اسے پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ یہ حضور کا فرمان بتا رہا ہے۔ پورا قرآن تو تلاوت نہیں کیا، پورا قرآن تو تلاوت نہیں ہوا، قرآن کی تو اتنی برکتیں ہیں، 1 سورت پڑھ لو تو 10 سپاروں کا اجر مل جاتا۔ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قرآن پڑھنے کا، یہ ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ورگلاتے، طرح طرح کے مفتی آئے ہوئے ہیں۔ لو سنیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، جی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عبد الملک بن عمیر مرسلن روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سورت فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ کا حضور کے اس فرمان پہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے نا کہ سورت فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس صدی کا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، سچے رب کا سچا محبوب فرما رہا ہے کہ قرآن کی سورت فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا خالی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ، وہ مجھے بتائیں کہ حضور نے یہ حدیث میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اب اس بات کا کیا معنی؟ اگر قرآن کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے اگر تم تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی بیماری سے شفا دے گا۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس بات کو سچا سمجھتے ہو تو مان لو قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی فائدہ، قرآن کی تلاوت کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کی تلاوت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے تلاوت قرآن سنا کرتے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے حامل ہیں۔
حضور اپنا قرآن صحابہ کو سنایا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت کرنا کسی کے سامنے بھی حضور کی سنت، اور صحابہ کے سامنے تلاوت صحابہ سے سننا بھی حضور کی سنت. قرآن کی تلاوت کرنا بھی سنت، قرآن کی تلاوت کرانا بھی حضور کی سنت. سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا علیہ، عبداللہ ابن مسعود میرے سامنے قرآن پڑھو. اب حضور کے غلام ہیں، انہوں نے کہتے ہیں میں نے عرض کی اقرأ علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنی احب ان اسمعہ من غیری، عبداللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی سے سنوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا تک پہنچ گیا. کہتے ہیں سورہ نساء میں نے پڑھنی شروع کی، اس آیت تک پہنچ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک، عبداللہ رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں رکا میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، جب مجھے حضور نے فرمایا رک جاؤ میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اللہ اکبر. قرآن وہ کتاب ہے جسے فرمائش کر کے میرے حضور صحابہ سے سنا کرتے تھے. میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ 3 ایسے کام ہیں، کتنے، جو حضور نے فرمائش کر کے سنے. حضور نے 3 چیزیں فرمائش کر کے سنی ہیں. نمبر 1 اللہ کا قرآن، جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی اس پہ دلیل ہے. حضور نے اللہ کا قرآن فرمائش کر کے سنا. دوسرے نمبر پہ حضور نے اپنی نعت مبارک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کر کے سنی. اور تیسری چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت حضور نے فرمائش کر کے سنی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ اللہ کا قرآن، اپنی نعت اور صدیق اکبر کی منقبت کے علاوہ کوئی اور چیز فرمائش کر کے نہیں سنی. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان سے بہت پیچھے جا چکے ہیں. ہم اہل سنت ہیں، محفل نعت بھی سب سے زیادہ ہم کرواتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں کرواتے ہیں، میلاد کی محافل بھی ہم کرواتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ محفل کے دوران ہم میں سے کوئی بندہ اٹھے اور اٹھ کے کہے قاری صاحب آپ نے یہ قرآن کی آیات بڑی خوبصورت پڑھی، جی چاہتا ہے دوبارہ پھر سنا دیں. کبھی کوئی منظر دیکھا ہے اپنی محفلوں میں؟ نہیں. حالانکہ فرمائش کر کے قرآن سننا میرے حضور کی سنت ہے. کبھی کسی نے فرمائش کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنی ہے. ہم یہ کہنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں کہ فلاں کلام سناؤ، فلاں بزرگ کا کلام سناؤ، یہ بڑی فرمائشیں کرتے ہیں. لیکن کبھی ہمیں نصیب نہیں ہوا کہ وہ محبوب کا یار جس کی منقبت حضور نے خود فرمائش کر کے سنی ہوئی ہے، ہم بھی کبھی اس محبوب کے یار کی منقبت سنیں، اس کی فرمائش کریں. اچھا یہ تو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا، قرآن تلاوت پسند فرمانا، فرمائش کر کے تلاوت سننا. اب میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرآن سنایا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن. مجھے یہ بتائیں آپ لوگ اکتا تو نہیں گئے؟ جے تھک گیا ہو اکتا گئے ہو تو میں دس دے جے اگر پریشانیاں کوئی مسئلہ نہیں، میں دوبارہ پھر ادھی کدھر پھر تو سنا دیا. مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں، میں آپ کو جو قرآن کے حوالے سے جو میں چیزیں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے آگاہی ہو، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میری کوشش ہے، یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، ضائع تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں اس وقت سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح ہم جمعہ پڑھاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو جو ہم جمعہ آج کل پڑھاتے ہیں، جس شکل کے ساتھ اب جمعہ ادا ہو رہا ہے، حضور کے دور میں ایسے جمعہ ادا نہیں ہوتا تھا. یہ تو پچھلے 70-80 سال سے شروع ہوا ہے برے صغیر پاک میں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 مختصر خطبے پڑھے جاتے تھے، جمعہ ادا ہوتا تھا، لیکن یہ جو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم تقریریں کرتے ہیں، حضور نے ایسے نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں کیوں شروع ہوا؟ چونکہ نماز جمعہ میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تو علماء نے یہ سوچا کہ لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے تو ان کی اصلاح کے لیے انہیں کچھ پیغام دے دیا جائے۔ اب اس طرح یہ بات شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ 1.5 گھنٹوں پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو جس بنیاد پہ شروع ہوئی تھی کہ لوگوں کا اجتماع ہے، ان کی اصلاح کے لیے انہیں ہدایات دی جائے، قرآنی تعلیمات بتائی جائیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ اب لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ اپنا انداز کلام سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا پسند کریں۔ بھائی بڑی تقریر کی تھی مولوی صاحب نے، چس آ گئی ہے، آخیا کی سی پتہ نہیں، پر مزہ بڑا آیا۔ جی جو اصل مقصد ہے اس سے ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کا وقت بھی ضائع نہ کروں، اور مجھے اپنا بھی اس چیز کا احساس ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں سنا تھا اتنی دیر، مجھے اس وقت کا حساب دو، تم نے اس وقت میں انہیں دیا کیا؟ تو اس ذمہ داری کے تحت میں آپ کو ایسی باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ آگے چلیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کہاں تھا بلا پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو یاد ہو؟ ماشاءاللہ، حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا تھا۔ بڑی محبت والی حدیث ہے، دل سے سماعت کیجیے گا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان اللہ امرنی اقرأ علیک القرآن۔ ابی بن کعب، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں، آپ نے محسوس نہیں کی، ابھی آپ محسوس کریں گے۔ جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی نا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ سمانی لکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ جب حضور نے کہا نا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، تو ابی بن کعب کہنے لگے، حضور کیا اللہ پاک نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سماک لی، ابی اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، فجعل ابی یبکی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ یہ کیسے قرآن کے قاری تھے، حضور کے غلام، حضور کے شاگرد، کہ جن کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ محبوب ابی کو اپنا قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا حضرت ابی بن کعب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ پڑھی تھی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ سورہ مبارکہ حضور نے حضرت ابی بن کعب کو سنائی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی شانوں والے وہ لوگ ہیں جن کے متعلق خدا کہتا ہے محبوب فلاں بندے کو قرآن سناؤ۔ پتہ چلا کہ قرآن سنانا بھی حضور کی سنت ہے۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ مجمع الزوائد کی یہ حدیث مبارکہ ہے 11668 نمبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صحیفے کے بغیر قرآن شریف پڑھنا 1000 درجے کا ثواب ہے۔ صحیفے کے بغیر یعنی زبانی، حضور نے فرمایا کسی صحیفے کے بغیر قرآن شریف پڑھنا 1000 درجے کا ثواب ہے، جبکہ صحیفے کو دیکھ کر پڑھنا اس سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات آپ سمجھ گئے کہ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا زیادہ اجر رکھتا۔ پھر ایک اور اسی لحاظ سے آخری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف وہی ہاتھ لگائیں جو پاکی کی حالت میں، ناپاک بندہ قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا۔ خدا فرما رہا ہے کہ جو پاکی کی حالت میں ہے قرآن کو صرف وہی لوگ ہاتھ لگائیں۔ اللہ اکبر، اب بتائیے کہ قرآن کو کسی بھی حالت میں چھونے کا اس کے معنی اور تفاسیر سے کیا تعلق؟
کوئی تعلق نہیں، وہ تو الفاظ ہیں۔ معلوم ہوا کہ محض لفظوں کی تحریر کا ادب بھی لازم ہے، لفظوں کی تحریر کا ادب بھی لازم ہے، اور اگر لفظوں کی تحریر کا ادب لازم ہے تو پھر ان لفظوں کی تلاوت بھی فیضیاب کرتی ہے۔ اگر تلاوت کے علاوہ اسے سمجھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، یہ تو بہت بہتر بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی میں مثالیں دیتا ہوں کہ حضور کے صحابہ قرآن کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، کسی کو یہ اس بات کا پتہ ہو کہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں گے قباء، یہی کہیں گے، یہ بھی ہے، لیکن میں آپ کو حضور کے فرمان سے، بخاری شریف کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد قباء سے پہلے بھی مکہ شریف میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی جس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے۔ دنیا اسلام کی سب سے پہلی مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف میں اپنے گھر کے اندر بنائی ہوئی تھی۔ آپ اس مسجد میں بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن شریف پڑھتے تھے۔ جب قرآن شریف پڑھتے تھے تو کافروں کی عورتیں اور بچے ایسی کشش محسوس کرتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایسے کشش محسوس کرتے کہ آپ کی طرف کھچے آتے اور اوپر گرتے تھے۔ بخاری شریف کے اصل الفاظ اس طرح ہیں، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَفَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حدیث مبارکہ میں یہ لکھی ہے بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پرسوز شخص تھے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو روکنے پر قادر نہ ہوتے۔ جب یہ حالت کفار و مشرکین دیکھتے تو ان پہ ڈر طاری ہو گیا کہ کہیں ہمارے بچے اور بیویاں ہاتھوں سے نہ نکل جائیں، اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی کا قرآن پڑھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید مظلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب آپ کو شہید کیا گیا آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی اس آیت پہ آپ کے خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ یہ حضور کے صحابہ کس قدر قرآن سے محبت کرتے تھے۔ اگر قرآن کی تلاوت کا فائدہ نہ ہوتا تو حضور کے صحابہ کیوں ایسے تلاوتیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسرا طریقہ ہے کہ قرآن کو حفظ کے ساتھ پڑھنا، حفظ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ تھے، جبریل امین علیہ السلام بھی قرآن کے حافظ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرتن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قرآن دہروایا جاتا، فعورد علیہ مرتین فی العام الذی قبض، مگر جس سال آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن دہروایا گیا۔ وَقَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے تھے، ہر سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کرتے تھے، مگر جس سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ یہ جو حافظ قرآن کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر والد کو بیٹھا ہو حافظ قرآن کا، اس کی شان اور عظمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور اوپر چڑھ، اور ایسی ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، جب تو آخری آیت پڑھے گا تو وہاں تیری منزل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے. اگر قرآن کو حفظ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اگر قرآن کو زبانی یاد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، تو حضور نے یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے. اللہ اکبر. جس کے سینے میں تھوڑا سا قرآن موجود ہو اس کا سینہ اجڑا ہوا نہیں، اور جس کے سینے میں پورا قرآن موجود ہو اس کا سینہ کتنا آباد ہوگا. تیسرا طریقہ، قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا. یہ تیسرا طریقہ ہے قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 82، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یعنی یہ حکم ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کا. ایک اور مقام پر خالق کائنات نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جنہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. اللہ نے اپنے بندوں کی یہ خوبی بیان کی کہ جب انہیں اللہ کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. یعنی یہ نہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے سامنے کیا تلاوت کیا گیا، ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. خدا فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے کہ اسے نظر انداز کرتے، وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس سے ملنے والے احکامات کو سمجھتے ہیں، اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کر دی. ایک اور بات سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، کسی کتاب کی اتنی تفسیر نہیں لکھی گئی جتنی تفسیر قرآن کی لکھی گئی. اس بات کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف ایسی تفسیر کی کتابیں جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے وہ 100 سے زیادہ تعداد کی. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی اتنی تفاسیر لکھی گئی. یہ واحد قرآن مجید ہے جس کی اتنی تفاسیر لکھی گئی. اللہ اکبر. چوتھی چیز قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی وہ ہے قرآن پر عمل کرنا. قرآن پر، اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ فرض عین ہے. قرآن پہ عمل کرنا فرض کفایہ نہیں، سنت نہیں، نفل نہیں، یہ فرض عین ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے جو قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے مالک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین عملی نمونہ. وہ محبوب کون ہے بلا؟ جن کی ذات میں بہترین عملی نمونہ ہے. وہ محبوب وہ ہیں کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے ان خلق نبی اللہ کان القرآن، کہ بے شک اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن تھا. وہ ذات اقدس ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کا اخلاق ہی قرآن تھا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مالک فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے ذمے تورات لگائی گئی تو پھر انہوں نے اس پر عمل کی ذمہ داری کو نہ نبھایا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر بڑی بڑی کتابیں لاتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دے رہا ہے ایسے لوگوں کی جن پر تورات آئی، ایسی امت جن پر تورات آئی. جب تورات ان کے نبی پہ نازل ہوئی ان کی ذمہ داری تھی اس پہ عمل کرنا، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا عمل کرنے والی کو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے گدھے پہ بڑی بڑی کتابیں لا دی ہوں. اگر تورات کو چھوڑنے والے جو ہیں ان کی مثال ایسے بیان قرآن میں ہو گئی تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ تم تو اس سے بھی بڑی کتاب کے حامل لوگ ہو، تم تو آخری جامع کتاب کے حامل لوگ ہو. اگر ہم نے بھی
اس عمل والی ذمہ داری کو نہ نبھایا تو مالک ہمارے متعلق کیا کہے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر سنیے حضور کے صحابہ قرآن پہ عمل کس طرح کرتے تھے۔ جو حضور کے شاگرد تھے، جنہوں نے حضور کے سامنے زانو تلمس طے کیا، حضور سے وہ توحید کی گتھیاں سلجھائیں، قرآن کے معنی سمجھے، قرآن کی حکمتیں سمجھی، قرآن سے احکامات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سمجھے، حضور کے وہ صحابہ قرآن پہ عمل کس طرح کیا کرتے تھے۔ سنیے تفسیر طبری میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم یجاوزهن حتى يعرف معانیهن والعمل بهن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی جب 10 آیتیں پڑھ لیتا، کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں پڑھ لیتا تو آگے نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن سے حضور نے فرمائش کر کے قرآن سنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں جب 10 آیتیں پڑھ لیتے تو آگے نہ پڑھتے، کتنی دیر تک؟ جب تک ان کے معنی نہ سمجھ لیتے اور ان پہ عمل نہ کر لیتے۔ یہ حضور کے شاگردوں کا طریقہ قرآن کو سمجھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا یہ تھا کہ 10 آیتیں حضور کے صحابہ پڑھتے، اس پہ انہیں ان کے معنی سمجھتے، ان پہ عمل کرتے، پھر آگے چلتے۔ حضرت سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ کیسا تاج؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسا تاج اس کے والدین کو پہنایا جائے گا جس کی روشنی اگر تم میں ہو تو وہ دنیا کے مکانوں پر پڑنے والی سورج کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، حضور نے فرمایا تو جو شخص قرآن پر عمل کرے اس کے اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ حدیث مبارکہ سمجھ نہیں سکے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا یعنی قرآن کو حفظ کیا، اس پہ عمل کیا، اب وہ جو قرآن پڑھنے والا عمل کرنے والا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا نور کا۔ یہ اس کے تاج کی بات نہیں، اس کے والدین کو یہ تاج پہنایا جائے گا نور کا، جو دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اور آگے حضور نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اب وہ جس نے قرآن پر عمل کیا ہے، جس کے والدین کو اتنا نورانی تاج پہنایا جائے گا، اس قرآن کے عامل پہ اللہ کی کتنی مہربانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی اس گفتگو میں نے آپ کو قرآن کی تعریف سنائی، شروع میں قرآن کے چند فضائل سنائے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر آپ کو قرآن کے 3 مقاصد بتائے، پھر قرآن کے بارے میں جو ہماری ذمہ داریاں وہ میں نے آپ کے سامنے چند رکھی، پھر اس کے بعد قرآن سے استفادہ کرنے کے، فائدہ لینے کے 4 طریقے، قرآن کو تلاوت کرنے، قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھنا، تدبر کرنا اور قرآن پہ عمل کرنا، یہ 4 طریقے بتائے۔ اس ساری گفتگو کے دوران کم و بیش 18-19 آیات قرآن مجید کی اور کم و بیش 23 حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، 18 آیات اور 23 احادیث کے حوالہ جات پہ مشتمل میں نے آپ کو یہ گفتگو، کوشش یہ تھی کہ ہمارا وقت ضائع تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، میری کوشش رہی کہ ہم سارے مل کے، چلو ساری تقریر تو کسی کو یاد نہیں ہوتی، یہ دوبارہ لب لباب بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ سب کو ریمائنڈ ہو جائے کہ آج ہم نے کون کون سی چیزیں سمجھی ہیں اور سنی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔